کہ مولانا آپ کے قرآن میں تو 4 شادی کا ذکر ہے. چلے بھائی 4 شادی کا ذکر ہے کہ بھئی اسلام میں 4 شادی کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں کرنا ضروری ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے، اگر ایک شادی ہو گئی اس کی بیوی کمزور ہے یا بیوی بیمار ہے، اب اس کا شوہر ہٹا کٹا ہے، نوجوان ہے، بیوی بیمار ہو گئی، ٹی بی ہو گئی، نہ کرے کہ کینسر ہو گئی، اللہ نہ کرے کسی کو کینسر یا ٹی بی دے، لیکن مریض ہو گئی، تو اب وہ انسان اپنی اس بیوی سے اپنی خواہش تو پوری نہیں کر سکتا. اب کیا کرے گا وہ؟ اب ایسی صورت میں وہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اپنی پسند ہے، 1 شادی کر سکتے، 2 کر سکتے، 3 کر سکتے، 4 کر سکتے. پہلی بیوی کمزور ہے تو شریعت کے حساب سے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. تو دوسری شادی اگر کرے گا تو مرد اپنی خواہش اپنی دوسری بیوی سے پوری کر سکتا ہے، جائز طریقے پر، گناہ نہیں ہوگا. اور اگر الاؤ ہی نہ ہو، پرمیشن نہ ہو، نہیں کر سکتا. جیسے یکساں سول کوڈ آنے میں، جب آئے گا یکساں سول کوڈ تو جو قرآن کا یہ حکم ہے یہ ختم ہو جائے گا. صرف ایک پر عمل کر سکتے، ایک ہی شادی کر سکتے. دوسری کریں گے تو آپ کی وہ شادی نہیں مانی جائے گی. قانون یکساں سول کوڈ کے بعد ابھی آیا نہیں، جو پروٹیسٹ کیا گیا تھا اس کی وجہ سے اس کو پوسٹپون کر دیا تھا، پینڈنگ میں رکھ دیا گیا تھا. لیکن جب یکساں سول کوڈ آئے گا تو 4 شادی نہیں، 15 مسئلہ شریعت کا ایسا ہے جو بدل جائے گا، جو قرآن کا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، اس کی بیوی مان کے چلیے بچہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، بیوی کو بانجھ نکل گئی. کمی ہوتی ہے، مرد عورت میں ہے تو بانجھ نکل گئی، شادی نہیں، یہ اولاد نہیں ہے، تو کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ ایسی صورت میں اسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دوسری شادی کریں گے. اور دوسری شادی کرنے کے بعد دوسری سے بھی اگر نہیں ہوئی اولاد، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا کیسے؟ شری رام چندر جی کی اماں 3، مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی کی ماں کتنی ہے؟ 3 ہے. اپنی ماں کوشلیہ، دوسری ماں کیکئی، تیسری ماں سمترا. کوشلیہ، کیکئی، سمترا. پتہ 3 شادی کیوں کی تھی راجا دشرتھ نے؟ اولاد کے چکر میں. پہلی شادی کی اولاد نہیں، دوسری شادی کی اولاد نہیں، تیسری شادی کی تیسری شادی کی تب بھی اولاد نہیں. تب ایک گرو کے پاس پہنچے. ایک گرو نے کہا کہ راجا دشرتھ ایسے پریشان مت ہو، تم اب ایک کام کرو، تم اب ایک پوجا کرو، یوگ کرو. تو پوجا یوگ کرانے لگے تو وہیں پر ایک تھال نمودار ہوئی، تھالی، پلیٹ، اسی کے اندر کھیر مٹھائی تھی. میں نے رام نومی کے موقع کے تعلق سے کسی جلسے میں کسی تقریر میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے. تو وہاں پر جب پوجا کے ہون سے وہ پلیٹ نکلتی اس میں کھیر ہے، اور اسی کھیر کو، میٹھی چیز کو کہا گیا کہ تم اپنے تینوں بیوی کو کھلا دو، اس کے بعد تم بیوی سے جا کے ملنا تو تمہیں اولاد کی پراپتی ہوگی. ویسے ہی کیا گیا. شری راجا دشرتھ نے اولاد حاصل کرنے کے لیے 3 شادی کی. اگر بینڈ لگانا ہے تو سب سے پہلے وہیں بینڈ لگائیے جا کے. رام چندر جی کو کہیے تمہاری ممی 3 کیوں؟ ہم بھی 3 شادی کریں گے. لیکن نہیں، وہ چیز نظر نہیں آتی. بس مسلمانوں کے قرآن میں 4 شادی کیوں ہے؟ ارے بھائی 4 شادی فرض تھوڑے ہی ہے اسلام. اگر کوئی ایک ہی سے پریشان ہے تو وہ دوسری کر سکتا ہے؟ نہیں کر پائے. اور بہت کم ہے جس کی 2 بیوی 3 بیوی. اگر کسی کو دنیا میں جہنم دیکھنا ہے، جہنم، تو دوسری شادی کر لیجیے، آپ کو دنیا میں جہنم نظر آ جائے. لوگ تو کہتا رہے بھیا بڑے مزے ہیں.
دو دو بیوی دو دو گھر ہے، ان سے پوچھو نہ یہاں ناشتہ ملتا نہ وہاں ناشتہ ملتا ہے، کہاں ملتا ہے؟ چوک پہ جا کے کھا کے آتا ہے، مارکیٹ میں کھا کے آتا ہے۔ کیوں؟ بیویوں میں کمپٹیشن، بیوی شیئرنگ برداشت نہیں کر سکتی۔ اب بیوی اگر آپ کی دو ہو گئی، دونوں سوتن آپس میں اگر سمجھدار بالکل نہیں ہے، تو اس وقت تو آپ کی اور موت۔ خود سے کپڑا دھوئیے، خود سے کھانا کھائیے، خود سے کام کیجئے۔ اگر کہیں یار دوستوں میں بھی گھوم کے آئے تو پہلی والی کہے گی اچھا اس کے پاس تھے، کالی چرن کے پاس تھے نا، وہیں تھے نا، وہیں رہو، جاؤ سو جائے گی، کھانا نہیں۔ اب یہاں سے اگر آپ کو دیری ہو گئی، وہ کہیں گے اچھا تم ناٹی کے پاس تھے نا، وہیں تھے نا، اب دے لیتا نے سنو۔ یہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے دنیا میں اگر کسی کو جہنم دکھانا ہو تو اس کو دوسری شادی کا مشورہ دے دیجیے، دوسری شادی کرا دیجیے، پھر دیکھیے وہ کیسے پریشان ہوتا۔ تو یہ کون ببال لے گا بھائی؟ پہلی ہی بہت بڑی مشکل سے نبھتی ہے آج کے زمانے میں، تو دوسری کی بات کر رہے ہیں آپ۔ تو خیر اچھا چلیے مان گئے، آپ کا قانون آ گیا، تو قانون پھر ہر طرف سے ہونا چاہیے نا، کہ بھئی جس کی جہاں 4 شادی کی پرمیشن ہے وہاں آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی کرو، یعنی ایک شادی کرنا پھر ضروری کرو کہ ایک ہی شادی کرنا ضروری ہے۔ جس نے ایک شادی نہیں کیا ہے اس کے اوپر بھی قانون بناؤ، جو شادی نہیں کیا ہے اس پر بھی قانون ہے، جو شادی نہیں کرے گا اس کو جیل جانا ہوگا۔ کون جائیں گے؟ اتر پردیش کے لال بجک کر اندر جائیں گے، کیوں؟ شادی ہی نہیں کی۔ اٹل بہاری واجپئی جی رہتے تو وہ اندر چلے جاتے، انہوں نے بھی شادی نہیں کی۔ موہن بھگوت جی اندر چلے جائیں گے بھی، ان کی بھی بیوی نہیں ہے، شادی نہیں کی۔ اچھا ایک تو یہ بھی قانون بناؤ پھر، جس نے شادی کی تو اب اس کی کیا ذمہ داری؟ بیوی کو رکھیے، ہمیشہ رکھیے بیوی کو ساتھ میں، شادی کی ہے نا بھائی، بیوی کو رکھیے۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے، 7 پھیرے لیے ہیں ہندو دھرم میں، 7 پھیرا مطلب 7 جنم کا رشتہ۔ اوم منگلم سواہا، اوم کرو کرو سواہا، اوم دیوس سواہا، یہ منتر پڑھا جاتا ہے شادی کے منڈپ میں، اگنی کو ساکشی مان کر۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ 7 جنم کا رشتہ تم سے نبھائیں گے۔ ہندو دھرم میں یہ عقیدہ، یہ کانسیپٹ ہے 7 جنم کا عقیدہ، یعنی جس نے شادی کی اگر وہ بیوی کو چھوڑ دے گا تو وہ بھی جیل جائے گا۔ یہ قانون بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ بھائی شادی کی بیوی کو چھوڑ دیا تو جیل جاؤ، شادی کیوں تھی؟ اگر ایسا قانون بنائیں گے نہیں نا، کیوں؟ اگر بن گیا پتا کون اندر جائے؟ مودی جی اندر جائے، 42 سال سے بیوی کو چھوڑے ہوئے۔ یعنی اپنے لیے، یعنی جو قانون لوگوں کے لیے، وہ بولتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا ہے تو کھا لو، کڑوا ہے تو پھینک دو، ایسا تھوڑی ہے۔ قانون بننا ہے تو پھر برابری کا بنا۔ تو یہ چیز ہے، بتائیے، یعنی شریعت کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ شریعت جو اسلام کا، قرآن کا، شریعت کا ہے، یہ دنیا کا سب سے بہترین سنویدھان ہے، سب سے بہترین۔ کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھئے تو شریعت جواب دے دے گی کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھئے، کرونا سے کیسے بچیں تو اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے ہاتھ دھو، ہے نا؟ پہلے سے سنت بن کر موجود ہے، سنت بن کر موجود ہے کہ کرونا سے بچنا ہے تو ہاتھ دھوئیے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاتھ دھونا سنت ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے، لیکن جب کرونا آیا تو تب پتہ آیا کہ ارے یہ تو سنت طریقہ تو ہے ہی، لیکن یہ کرونا سے بھی بچنے کا طریقہ ہے۔ کرونا سے بچنا ہے تو ہاتھ دھوتے، ہاتھ دھونے کا آرڈر ہے۔ ایک آدمی سوال کیا ہم کو، کہاں پہ؟ یہی آسام کے اندر میں، کہ مولانا جنت کے اندر بتائیے مرد کو 72 حوریں ملیں گے جنت، جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پر 72 حور دیے جائیں گے مرد کو۔ تو انہوں نے کہا یہ تو سراسر ناانصافی ہے مولانا۔ ہم نے کہا کس بات کی ناانصافی ہے بھائی؟ بولا ناانصافی اسی لیے ہے کہ مرد کو تو 72 حوریں، اس کی بیوی کو بھی تو ملنا چاہیے نا۔ مرد کو 72 حوریں اس لیے دے رہا اللہ تبارک و تعالی تاکہ وہ ان کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر سکے، اپنے ان سے خدمت لے سکے، کچھ بھی ان کو انعام کے طور پر۔ اور وہ اتنی خوبصورت وہ اگر سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے، اور
وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، 70 یا 72، حدیث میں دونوں روایت ہے، 70 حوریں یا 72 حوریں ملیں گی۔ لیکن عورت کے بارے میں چرچا نہیں ہے کہ عورت کو کیا ملے۔ تو وہ آدمی بولتا ہے کہ مولانا آپ کے اسلام کے اندر میں گڑبڑی ہے۔ ہم نے کہا کس لیے گڑبڑی ہے بھائی؟ بولا کہ گڑبڑی اس لیے کہ اگر کوئی مرد ہے جنت میں جائے گا 70 حور لے کر جائے گا، اس کی بیوی منہ دیکھتی رہے گی۔ ہم نے کہا تو بولو کیا ملنا چاہیے تمہارے حساب سے؟ بولا مرد ہے تو اس کو 72 حور ملی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنی خدمت کے لیے۔ تو ہم نے کہا کہ تمہارے حساب سے؟ بولا اگر اور اس کی عورت بھی جنت میں جائے گی تو اس کو حور نہیں، چونکہ وہ عورت ہے خود بخود، پہلے تو لیڈیز ہے ہی وہ، تو جیسے وہاں مرد ہے تو اس کا اپوزٹ عورت دی گئی حور کی شکل میں، یہ عورت ہے پہلے سے ہی تو اس کا اپوزٹ مرد ملنا چاہیے اس کو نا، یعنی 72 حور، مرد حور ملنا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ بولا کیسے خلاف ہے؟ برابری تبھی ہوگی نا، مرد ہے تو 72 لڑکی دی گئی حور کی شکل میں، عورت ہے تو 72 مرد ملے حور کی شکل میں، برابری تو اسی کو بولتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ بولا کیسے عقل کے خلاف ہے؟ ہم نے کہا کہ اس مسئلے کو دنیا میں لاؤ، دنیا کے اندر ایک مرد کتنی شادی کر سکتا ہے؟ اجازت ہے؟ بولا 4 کر سکتا ہے اسلام میں، ضرورت پڑنے پر۔ شادی کبھی کبھی شادی کرنا فرض ہے، کبھی کبھی شادی کرنا سنت ہے، کبھی کبھی شادی کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ آپ بولیں گے کہ شادی کرنا ناجائز؟ جی، شادی کرنا واجب اور ضروری بھی۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو طاقت دی، اللہ نے کسی نوجوان کو وسعت دی ہے، وہ کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، لیکن اگر وہ شادی سے پہلے زنا میں مبتلا ہونے کا چانسز ہے تو اس کے پاس وسعت ہے، اگر وہ شادی کرے گا تو بیوی کو کا خرچ برداشت کر سکے گا۔ تو اب اللہ کہتا ہے اور شریعت کہتی ہے کہ اس نوجوان پر اب شادی کرنا فرض ہے گناہ سے بچنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے دنیا کا سسٹم ہے، ہاں بھائی شادی کر سکتا ہے، گناہ میں بھی نہیں جا سکتا، کوئی بات نہیں ہے، ایبل ہے، تو اس وقت میں شادی کرنا سنت، اسی کے لیے کہا گیا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 روایت میں نکاح میری سنت ہے، اور جو آدمی نکاح نہ کرے، شادی نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور نکاح کرنا، شادی کرنا ناجائز حرام اس وقت ہے کہ جب آپ نے شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد بیوی کے نام نفقہ آپ پورا نہیں کر رہے، بیوی کو مار رہے ہیں، بیوی کو خرچ نہیں دے رہے ہیں، بیوی کی ضرورت پوری نہیں کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ اچھے برتاؤ نہیں ہے آپ کا، آپ مار کر بھگا دیتے، آپ ان پر بہت زیادہ ٹارچر کرتے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ آپ حق تلفی کر رہے ہیں، آپ حقوق العباد میں کمی کر رہے ہیں۔ تو بہرکیف یہ شادی ایک پروسیس ہے، نکاح ایک پروسیس ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے مرد کے لیے یہ کہا کہ تم 4 شادی کر سکتے ہو، لیکن عورت کے لیے نہیں کہا کہ عورت 4 شادی نہیں کر سکتی، یعنی 4 مرد عورت نہیں رکھ سکتی۔ مرد ایک وقت میں 4 عورت کو رکھ سکتا ہے۔ آپ پوچھئے کسی سے کہ عبد الرحمن میاں تمہاری کتنی بیوی؟ وہ اگر بولے گا کہ I have 4 wives، میرے پاس 4 بیویاں ہیں، لوگ سننے والا کہے گا ارے واہ کیا قسمت والے ہو بھائی، تم 4 بیویوں کے شوہر ہو۔ ہوتے ہیں، جائیے عرب میں شیخ لوگ، کسی کے پاس 2 ہے، کسی کے پاس 3 ہے، کسی کے پاس 4 ہے، وہ ان کی ضرورتیں پوری کرتے۔ آپ کے لیے بھی جائز، اگر آپ ہر کسی کی خواہش اور ہر کسی کی ضرورتیں پوری کر سکیں تو آپ کے لیے بھی جائز، آپ کے لیے منع نہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں۔ تو اگر کوئی مرد کہے کہ میرے پاس 4 بیوی ہے تو کوئی آدمی اس کو غلط نہیں سمجھے گا، اس کو برا نہیں کہے گا، لیکن اگر کوئی عورت یوں کہے کہ میرے پاس 4 شوہر ہے، بتائیے گاؤں سماج کے آدمی اس کو اچھا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، نہ کہیں گے کتنی بدچلان عورت ہے، 4 شوہر ہے اس کے۔ اور 4 شوہر، ایک عورت کا 4 شوہر نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا، ایک مرد کی 4 بیوی ہو سکتی، کیونکہ ایک مرد 4 بیوی کو سنبھال سکتا، اس کی ضرورت پوری کر سکتا، اس کو
فزیکل اس کو سکون دے سکتا ہے، ایک مرد کے اندر طاقت دی ہے اللہ نے، اس کو نبھا سکتا ہے، ہر اعتبار سے اس کو سنتشٹ کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت 4 مرد کو ایک وقت میں نہیں سنبھال سکتی۔ پہلی بات کیسے؟ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، 4 شوہر ہے، ایک شوہر اس سے یہ کہے گا محترمہ آج میرے پاس آؤ تم، دوسرا شوہر اسی دن کہے گا تم میرے پاس آؤ، تیسرا شوہر یہ کہے گا تم میرے پاس آؤ، چوتھا شوہر کہے گا تم میرے پاس آؤ۔ جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بیوی ایک کا 4 شوہر ہے، دماغ پھٹول ہو جائے گا، سر پھوڑ دے گا ایک دوسرے کا کہ نہیں میری بھی بیوی ہے، پہلے میں اپنی بیوی کو استعمال کروں گا، دوسرا کہے گا کہ نہیں میری بھی تو ہے، تیسرا چوتھا کہے گا میری بھی ہے۔ اور پھر مان کے چلیے چاروں سے انہوں نے سمپرک کیے، بیویوں سے رشتہ قائم کیا، لیکن جب حمل ٹھہرا ہے تو حمل ٹھہرنے کے بعد پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بچہ کس کا ہے، اس کے اندر مشکل ہو جائے گا۔ جیسے دودھ میں پانی ملا دیجئے الگ نہیں کر سکتے، تو ایک بیوی کا 4 شوہر ہو اگر، تو اگر وہ 4 شوہر ہو اور اس بیوی کو کچھ دنوں کے بعد اس کا حمل ٹھہر جائے، امید سے ہو جائے، بچہ پیٹ میں رک جائے، بچہ جنم لے، تو مشکل ہو جائے گا کہ بھئی اس میں سے کون سے شوہر کا یہ بچہ ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ عقل کے خلاف ہے۔ تو اسی سسٹم کو جنت کے لیے رکھا کہ مرد کے لیے اللہ نے 72 حوریں دی ہے، عورت کے لیے حور نہیں، بلکہ عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 72 حوروں کا سردار کسی کو بنایا ہے تو وہ عورت کو ہی بنایا، اسی کی بیوی کو بنایا ہے۔ اور پھر وہ آدمی بولا کہ نہیں مولانا تو یہ تو ناانصافی ہے، ہم نے کہا کہ اچھا ایک بات بتا دو، کیا تم کیا چاہتے؟ بولا نہیں ملنا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ قرآن میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنتی کے لیے وہ ہے جو وہاں چاہیں گے۔ اگر کوئی چاہے گا، کوئی عورت چاہے گی کہ مجھے 72 مرد ملنا چاہیے، اگر کوئی چاہے، کوئی جائز راستہ ہوگا تو اللہ وہ بھی دے دے گا، اللہ کے قابل قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اور پھر لیکن وہاں غلط چیزوں کا ڈیمانڈ نہیں ہوگا، یہ بھی سن لیجئے، جنت کے اندر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنتی جو چاہے گا ان کو وہاں پر دیا جائے گا۔ کل قیامت میں حشر کے میدان میں ایک ایک چیز کو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو ہماری شریعت بیان کرتی ہے، دنیا کی کوئی اور شریعت بیان نہیں کرتی۔ اب آ جائیے پھر وہی مسجد پہ، تو میرے بھائیوں ہم مسلمان